پوری دنیا میں یہودی ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھار کر ملکوں کھدائی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آج بھی تابوت سکینہ تک پہنچنے میں ناکام ہے۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی اس صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے چینل پاکستان سائٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس و متبرک صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات کی لوحیں رکھا کرتے تھے، یعنی اس صندوق میں انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کبھی کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تو وہ آفت حیرت انگیز طور پر فوراً ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی طوفان آتا تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کر کے اس سے نجات پا لیا کرتے۔ یہ قوم بہت عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کرتے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی اور ظالم تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست دعویٰ بول دیا اور ان کی بستیاں اجاڑ دی، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیے اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کے گندگی کے ڈھیر پر صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم معالج کے پاس علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے تو لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے تو اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔ کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو کسی صورت بنی اسرائیل کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تو اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے تو وہ ان کی ہر بات مانیں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے
جائے گا۔ اس پر سرداران ان کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن کریم میں اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں ہی رکھا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موت کے تھوڑے عرصے کے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑی چڑھائی کی اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کڑا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا اور وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے رسوا ہو گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل میں قدم جمانے کا موقع ملا ہے تو بھی اس قوم کی وہی عادات و اطوار ہیں۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ہے کہ یہ آج بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار جو ٹائٹس کے دھاوے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورے کرۂ ارض کو کھود کھود کر اس میں سے تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ شاید یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی کہیں دفن ہے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔